قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول۔ ان کے اموال اور مال و دولت بھی نابود ہو جائیں گے، ان کے کرسی اور اقتدار بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ ایمان بھی نہیں لائیں گے حتی یروا العذاب، موت سامنے آئے۔ عذاب سے مراد موت ہے یا قیامت کا عذاب ہے۔ قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا تو قبول ہو گئی، لیکن دعا قبول ہونے کے نتیجے میں تم بے فکر مت ہونا۔ دعا قبول ہو گئی، اب پاؤں پھیلا کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، ابھی امتحان اور آزمائش کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ فاستقیما، استقامت دکھانا ہوگا۔ ابھی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، استقامت کن کے مقابلے میں؟ نہ صرف فرعون کے مقابلے میں استقامت دکھانا ہوگی، بلکہ جو علم نہیں رکھتے ان کے راستے پر نہ چلنے کی استقامت دکھانا ہوگی، جاہلوں کا مقابلہ کرنے کی استقامت دکھانا ہوگی۔ حضرت موسیٰ کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے، جو آگے حضرت موسیٰ کی زندگی میں پیش آنے والی ہے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہے، اور اس قبول ہے کے جواب کے بعد اس دعا کی اجابت کا نفاذ 40 سال بعد آیا۔ 40 سال بعد حضرت موسیٰ کی دعا کی استجابت کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ فاستقیما، ابھی وقت باقی ہے۔ 40 سال بعد فرعون والے غرق ہو گئے، ان کی دولت ختم ہو گئی، ان کا مال و اموال ختم ہو گیا۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو علم نہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے راستے پر نہ چلو۔ یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کو مقابلہ رہا ہے علم نہ رکھنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح ہمیشہ علماء کو اور صلحاء اور مؤمنین کو بھی، مؤمن بھی عالم ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ اگر جاہل ہے تو وہ مومن نہیں بنتا۔ ان سب کو مقابلہ رہا ہے جہلا کے ساتھ۔ حدیث میں ہے العالم لا ينتصف من الجاہل، عالم کو جاہل سے انصاف نہیں ملے گا۔ کیوں انصاف نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ یہ عالم بیچارہ کبھی کسی زمانے میں جاہل تھا خود بھی، اس کو علم ہے جاہل کیا ہوتا ہے، لیکن جاہل کو علم نہیں ہوتا کہ وہ عالم کیا ہوتا ہے، یہ کبھی عالم نہیں رہا۔ اس وجہ سے جاہل عالم کی دنیا کو نہیں سمجھتا، عالم جاہل کی دنیا کو سمجھتا ہے، لہٰذا اس سے اس کو انصاف نہیں ملے گا۔ العالم لا ينتصف من الجاہل، جاہل سے اس عالم کو انصاف نہیں ملا کرے گا۔ عالم کو ہمیشہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے جہل و جاہلین کا، جہالت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں حضرت موسیٰ کی زندگی کی طرف۔ اس دعا کے بعد، اجابت دعا کے بعد، حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی جہالت سے کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ ہجرت کر کے نکل آتے ہیں، اور دریا پار کر کے وہ معجزہ بھی سامنے آتا ہے، دریا پار کرنے کا بھی معجزہ سامنے آتا ہے، اور 12 چشمے بھی پھوٹتے ہیں، دریائے سینا من سلوا بھی نازل ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے معجزے آتے ہیں آگے، بہت معجزے جو حضرت موسیٰ نے دکھائے ہیں کسی نبی نہیں دیکھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی تحریک نبوت نہایت طویل رہی اور نہایت صبر آزما، اس لیے معجزے بھی زیادہ ہے، اور حضرت موسیٰ کا ذکر بھی بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں۔ ان تمام معجزوں کے بعد، ان تمام تعلیمات کے باوجود ابھی حضرت موسیٰ کی قوم میں علم کی روشنی نہیں آئی۔
توحید سمجھ میں نہیں آیا ابھی ان کے. اور جب صحرائے سینا میں پہنچے تو ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، اپنے بت کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ ان کے خدا کی طرح ہمارا بھی خدا بناؤ موسیٰ. یہ دیکھو، ان تمام معجزات کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم ابھی جاہل ہے. اور سامری نے جب گوشالہ بنایا سب اس کی طرف چلے گئے. تقریباً اجماع ہو گئے، حضرت ہارون کے ساتھ کچھ لوگ بچ گئے. یہ اکثریت جو ہے وہ گوشالہ پرست ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی جہالت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑا، اور نہایت ہی سنگین مقابلہ اور نہایت ہی تلخ مقابلہ کرنا پڑا اپنی قوم کے ساتھ.